اس سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ٹھیک اسی طریقے سے کافر ہے جس طریقے سے نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا۔ نماز کی فرضیت سے بندہ انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ نمازی تو ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے مسئلے سے ناواقف ہیں اور اس بنیاد پر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آیا میرے پاس کتنی ملکیت اور کتنا مال ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر میں زکوٰۃ نکالوں۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے یاد رکھیے، اگر چاندی کسی کے پاس ہے تو چاندی 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس ہو تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولہ کو میں آسان کر دیتا ہوں، آج کے وزن کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 52.5 تولہ بنتا ہے 653 گرام چاندی، 653 گرام 184 ملی گرام، 653 گرام 184 ملی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کا یہ چاندی کا جو ریٹ اس وقت چل رہا ہے مارکیٹ میں، وہ ریٹ اس وقت 69,000 روپے ہے، 69,600 کچھ روپے کلو چاندی کا ریٹ جو اس وقت ہے۔ اس کے حساب سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے 69,000 کے حساب سے تو 653 گرام چاندی کی قیمت 45,626 روپے 92 پیسے بنتے ہیں۔ یعنی اگر آج کے ڈیٹ میں چاندی کے حساب سے کسی کے پاس 45,626 روپے 92 پیسے، آپ موٹا موٹی مان لیجئے 46,000 روپیہ، 46,000 روپیہ اگر آج کے ڈیٹ میں کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس 46,000 روپیہ ہے، ہاں حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ میں آپ کے کیا آ جاتے ہیں؟ آپ کا گھر بار ہے، مکان ہے، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں جو آپ نے ضرورت کے لیے جو گاڑی رکھی ہے، جو آپ اپنے ضرورت سے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ 2 چکے کا ہو چاہے 4 چکے کا ہو، اگر گھر کے استعمال کے لیے رکھے ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ضرورت میں آتی ہے۔ گھر ہے، کپڑا، دکان، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر کسی کے بینک میں 46,000 روپیہ ہے، یا کیش کسی کے پاس 46,000 روپیہ ہے، یا زیور 46,000 روپے کا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ چاندی کا نصاب آپ کو بتا رہا ہوں، چاندی کا۔ اور سونے کا نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ سونا ہونا چاہیے 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ آج کے ڈیٹ میں کتنا ہے؟ یہ 7.5 تولہ آج کے کلو کے حساب سے اگر ہم سمجھتے ہیں، یہ بنتا ہے 87 گرام 479 ملی گرام، 87 گرام 479 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا۔ اب سونے کا ریٹ اگر آپ معلوم کریں گے تو اس وقت جو چل رہا ہے یہ 10 گرام کا قریب 61,000 روپیہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا 5 لاکھ سے اوپر کا ہونا چاہیے، تب وہ صاحب نصاب مانا جائے گا، مالک نصاب مانا جائے گا اور زکوٰۃ فرض۔ تو اگر سونا ہو
تو 5 لاکھ سے اوپر کا سونا ہے تب زکوٰۃ، اور اگر چاندی ہے تو 46,000 روپئے کی چاندی ہے تب بھی زکوٰۃ ہو جائے۔ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے۔ اب کوئی صاحب ایسا ہے جس کے پاس نہ سونا پورا ہے نصاب پر، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ دونوں کو مکس کر کے چاندی کے نصاب میں لے آئیں گے۔ مان لیجئے میرے پاس 20,000 روپئے کا سونا ہے اور 20,000 روپئے کی چاندی ہے اور 10,000 روپیہ میرے جیب میں کیش ہے، تو اب یہ تینوں ملا کر کے کتنے بن گئے؟ 50,000 بن گئے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کتنا چاہیے تھا؟ 46,000 روپئے چاندی کے حساب سے۔ تو اب تینوں ملا کے، کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، اور تینوں ملا کر کے چاندی کے ریٹ تک اگر پہنچ جا رہا ہے 46,000 تک، تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ اب سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ سونے کے نصاب کے لیے تو 5 لاکھ کے اوپر ہونا چاہیے، تو صرف سونا ہو تو 5 لاکھ کے اوپر، لیکن کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ مال تجارت ہے، اور سب کو ملاتے ہیں، اور ملانے کے بعد اگر 46,000 کے اوپر پہنچ جا رہا ہے تو زکوٰۃ آج کے اوپر فرض ہے، آج کے دن۔ تو یہ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، لیکن کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، سب خلط ملط ہو گیا ہو، سب مل گیا ہو، تو اب سونے کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے بلکہ چاندی کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ جا رہا ہو تو اب اس کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ شرعیہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھیے گا، سونا چاندی یہ چیز آپ چاہے بیچنے کے لیے رکھے ہوں یا ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہوں، جیسے عورتیں ہمارے گھروں میں پہنتی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے، زکوٰۃ پھر بھی فرض ہو جائے گا۔ سونا اور چاندی میں، سونا اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے بیچنے کے لیے ہو یا ذاتی استعمال کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کیش ہے، مان لیجیے میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ ہے، تو 50,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ہے تو 46,000 کے اوپر ہو گیا، تو اب میرے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ سونا چاندی چاہے تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، 46,000 سے اوپر کا ہے تو زکوٰۃ فرض۔ اسی طریقے سے کیش اگر 46,000 کے اوپر ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مال تجارت، اس کو یاد رکھیے گا اچھے سے، مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو سامان آپ بیچنے کے لیے رکھے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مان لیجیے میرے پاس ایک میڈیکل ہے یا کوئی دکان ہے، اور اس دکان میں 1 لاکھ یا 50,000 کا سامان موجود ہے۔ سامان کو ہم جوڑ کر کے دیکھیں گے کہ کتنے کا سامان اس میں، اگر 46,000 کے اوپر کا سامان ہے تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مال تجارت ہے، وہ فائدہ دینے کے لیے۔ مال تجارت کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا، 1 روپے کی چیز آپ 2 روپے میں بیچیں گے، وہ منافع دیتا ہے فائدے کے لیے۔ تو اب اس فائدے سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ جو مال تجارت، جو سامان ہے اس کو دیکھیں گے کہ کتنے کا سامان میرے دکان پہ ہے۔ دکاندار لوگ خاص طور سے اس کو توجہ دیں اور دھیان سے سنیں۔ آپ اپنے دکان پہ کیلکولیٹ کیجئے کہ کتنے کا سامان میرے دکان پہ ہے، اگر وہ 46,000 کے اوپر کا سامان ہے تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 2.5% آپ کو دینا پڑے گا، 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ زمین کا مسئلہ ایک الگ آ جاتا ہے اس میں، پلاٹ کا مسئلہ۔ اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے زمین کا، کوئی خریدا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ وہ پلاٹ اگر تجارت کی غرض سے ہو، یعنی بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا ہے، تو اب اس پلاٹ میں بھی زکوٰۃ بنے گا۔ اور اگر آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لیا ہے بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیا ہے کہ ہم اس میں گھر بنائیں گے، تو اب وہ پلاٹ چاہے 10 سال تک بھی پڑا رہے، آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے اس کو، تو آپ کو ہر سال کا جوڑ کر کے اس کی کتنی کی قیمت ہے اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو یہ پلاٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ بیچنے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر بیچنے کے لیے ہے تو زکوٰۃ ہے، اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گا۔ اسی طریقے سے
جو گاڑیاں ہمارے گھروں پر ہوتی ہیں، جس کے ہم اپنے ذاتی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن وہ گاڑیاں جس کے ذریعے ہم کماتے ہیں، جو تجارت کے لیے، جس گاڑی کو مان لیجیے کوئی گاڑی اور ہم نے کرائے پہ لگا رکھا اس کو، تو اب اس گاڑی کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کرائے کا جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے کو جوڑیں گے۔ وہ پیسہ اگر 46,000 کے اوپر پہنچ جا رہا ہے 1 سال میں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، ایک چیز اس میں یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے، ہولان ہول، یعنی مال پہ پورے 1 سال کا گزر جانا، یہ ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگا اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں۔ فرض کیجئے آج کی تاریخ میں میرے پاس 46,000 روپیہ ہے، آج کی تاریخ میں 46,000 روپیہ ہے، میں نے لکھ لیا فلاں تاریخ کو میرے پاس کتنے ہزار روپیے، 46,000۔ آنے والے سال کے اسی دن اسی تاریخ میں اگر میرے پاس پھر 46,000 روپے ہیں تو میرے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر آنے والے سال کے اسی تاریخ کو میرے پاس 46,000 سے کم پیسے ہو گئے تو اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مال پہ پورے 1 سال گزر جانا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اس میں ایک یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بیچ کا اعتبار نہیں ہے۔ مان لیجئے آج میرے پاس 46,000 ہے اور بیچ میں میرے پاس 10 لاکھ روپیہ آ گیا 6 مہینے کے بعد، اور جب سال ختم ہو کر کے پھر یہی جو تاریخ آئی جو آج کی تاریخ ہے، اور اس دن میں بالکل کنگال ہو گیا، کوئی پیسہ نہیں ہے، تو اب میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ مال پہ 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے، اور اس مال پہ پورا 1 سال گزرا نہیں، 6 مہینہ تک ہم امیر رہے اور 6 مہینے کے بعد ہم غریب ہو گئے، یا مان لیجئے کہ 1 سال کے اندر جتنے دن ہوتے ہیں سارے دن میں امیر رہا اور 1 دن پہلے میں غریب ہو گیا، 1 دن پہلے میں غریب ہو گیا، میرے پاس 46,000 سے نیچے پیسے آ گئے، تو اب میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ ذرا توجہ دیجیے گا اور دھیان سے سنیے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا، جو جس چیز کا مالک ہے وہ خود اس کا زکوٰۃ نکالے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں زیور پہنتی ہیں اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہم سے کہہ رہی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا جس کے استعمال میں ہے وہ خود زکوٰۃ نکالے گی۔ ہاں، اگر شوہر نکال دے اس کے کہنے سے تو اچھی بات ہے، وہ زبردستی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی چیز ہے تو آپ خود زکوٰۃ نکالیں گے، کوئی دوسرا ذمہ دار اس کا نہیں ہے، آپ خود مکلف ہیں، آپ خود اس پر زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ کچھ تھے مسئلے زکوٰۃ کے بارے میں، اس میں آپ تساہلی نہ کریں۔ دیکھیں نا، قرآن پاک میں ساتھ میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، دونوں ساتھ آیا ہے۔ پتہ چلا جس قدر فرض نماز ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، کسی ایک کا انکار بندے کو کافر بنا دے گا۔ تو اس لیے آپ حساب کریں آپ کے گھروں میں جو سامان ہے وہ کتنے کا سامان ہے۔ اگر ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ کر کے 46,000 کے اوپر کا اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب 2.5% جتنا بنے گا اتنا آپ کو نکالنا پڑے گا۔ مان لیجیے 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ کا 2.5% کیا ہوگا، 2,500 روپیہ بنے گا، 2,500 روپیہ آپ کو نکال دینا ہے۔ تو اس طریقے سے 2.5% آپ کو نکالنا ہے، 100 میں سے 2.5 آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں، فطرہ۔ اب اس سلسلے میں ہمارے مخلصوں نے یہ کرم فرمائی کی کہ فطرے کو ہم 60 روپیہ اور 50 روپیہ سمجھ بیٹھے ہیں، بس اس سے زیادہ فطرے کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ جو ہے نا یہ آسمان و زمین کے بیچ لٹکا رہتا ہے۔ جو آپ روزہ رکھیں گے ابھی رمضان میں جو عبادت کریں گے، یہ آپ کی عبادتیں آسمان و زمین کے بیچ معلق رہیں گی، لٹکی رہیں گی، اور جب بندہ فطرہ ادا کر دیتا ہے تب وہ آسمان پہ پہنچتی ہے۔ تو فطرہ کتنا ضروری ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، فطرہ ہم ایسے مقرر کر دیتے ہیں کہ اس سال 50 روپیہ ہے، اس سال 60 روپیہ ہے، فطرہ آپ نکال دیں۔ یاد رکھیے گا
ہمارے سماج میں 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، بڑے امیر. ایک متوسط، بیچ والے، نہ بالکل امیر نہ بالکل غریب، بیچ میں درمیانہ یہ. اور ایک ہوتے ہیں نچلے درجے میں، غریب قسم کے ہوتے ہیں. غریب نہیں ہوتے، غریب قسم کے ہوتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ، ایک متوسط اور ایک ادنا. ٹھیک اسی طریقے سے فطرہ بھی 3 قسم کا ہے، ایک اعلیٰ اور ایک متوسط درجے کا اور ایک ادنا. تو جو جس درجے کا ہے وہ اس کے حساب سے نکالے گا. ہم کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ فطرہ ہمیں صرف آٹے کا یا گیہوں کا ہی نکالنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے فطرے کے لیے جو حدیث پاک میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کون کون چیزیں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ایک تو ہے پنیر. پنیر کتنا؟ 4 کلو. 4 کلو پنیر. اور اس کے بعد کھجور، یہ بھی 4 کلو 90 گرام. اس کے بعد منقع کشمش، یہ بھی 4 کلو 90 گرام. کتنے ہوئے؟ پنیر، کھجور، منقع. یہ تینوں کتنا چاہیے؟ 4 کلو 90 گرام ایک فطرے میں. یہ کس کے لیے ہے؟ جو بڑے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، اس کے لیے ہے. یہ وہ کیا نکالیں گے؟ آٹے کے حساب سے یا گیہوں کے حساب سے. 18 روپیہ سویدھا پڑ گیا، چلو نکال دیتے ہیں 18 کے حساب سے یا 20 کے حساب سے، 22 کے حساب سے. نہیں بھائی، اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ نے جب کھل کر کے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو تنگ مت کریں، آپ بھی کھل کر کے دیں اللہ کی راہ میں. اللہ آپ کو غریب نہیں ہونے دے گا. فطرے اور زکوٰۃ سے مال کی صفائی ہوتی ہے. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بھائی 2 کلو گیہوں کے حساب سے نکال لینا، بس ہم نکال لیتے ہیں. نہیں، پنیر کے حساب سے نکالیے آپ جو مالدار ہیں. کھجور کے حساب سے نکالیے، جو کھجور کے حساب سے نہیں نکال سکتے وہ کشمش کے حساب سے نکالیے. اور جو اس حساب سے بھی نہیں نکال سکتے تو جو کے حساب سے نکالیے. جو یا اس کا آٹا، یہ بھی بنے گا 4 کلو 94 گرام. جو یا اس کا آٹا 4 کلو 94 گرام. اب آپ حساب لگا لیں 4 کلو 94 گرام جو کی قیمت کیا ہوگی مارکیٹ میں؟ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ہوگا 100 کے اوپر پہنچ جائے گا. تو اس کا مطلب ایک فطرہ 100 روپیہ ہونا چاہیے. اور اگر کھجور کے حساب سے نکالیں تو کھجور میں بھی کئی قسم کے ہیں. اگر ادنا درجے کی بھی کھجور لے کر کے آئیں تب بھی 400 روپیہ تو بنتا ہے 1 کلو کھجور کا. تو اس کا مطلب ایک فطرہ کا 1600 روپیہ بنے گا. جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ اگر ایمانداری سے فطرہ نکالیں تو ایک فطرہ 1600 روپیے کا بنے گا. اور اگر کشمش کے حساب سے نکالیں، اگر 200 بھی مان کر کے چلے تو 800 روپیہ بنے گا. یہ ہے فطرے کا جو حدیث پاک سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کشمش کو نکالیے، آپ منقع نکالیے، آپ کھجور نکالیے، آپ پنیر نکالیے، آپ جو نکالیے. جو بھی 4 کلو ہے، اگر جو کے حساب سے بھی نکالیں گے تب بھی ہمیں 100 روپیہ نکالنا چاہیے فطرہ. 4 کلو 94 گرام کا اگر ہم حساب کریں کچھ بھی بنے گا 100 روپیہ بن ہی جائے گا. تو جو کے حساب سے اگر ہم نکالیں تب بھی 100 روپیہ فطرہ ہونا چاہیے. اور آخر میں آتا ہے گیہوں یا اس کا آٹا. یہ بعد کے زمانے میں آیا، حضرت عمر کے زمانے میں یا حضرت عثمان کے زمانے میں یا بعض کا قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں آیا. یہ کیا؟ گیہوں یا اس کا آٹا. کتنا؟ 2 کلو 47 گرام. نصف سا اس کو کہا جاتا ہے، نصف سا. 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کا آٹا آپ نکالیے. یہ کس کے لیے تھا؟ یہ اس کے لیے تھا جو سماج کے تیسرے نمبر پہ تھے. پہلے نمبر والے کھجور کے حساب سے نکالیں گے، متوسط درجے والے کشمش کے حساب سے نکالیں گے، اور جو اس سے نیچے ہیں یہ جو کے حساب سے نکالیں گے. جو سب سے نیچے ہیں یہ نکالیں گے گیہوں کے حساب سے 2 کلو 47 گرام. لیکن ہمارے پاس ہو کیا گیا؟ جو کروڑ پتی ہے وہ بھی 2 کلو گیہوں، اور جس کے پاس 46,000 روپئے ہے وہ بھی 2 کلو گیہوں. یہ ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس بار آپ لوگ خیال رکھیں کہ کم از کم چلے کھجور نہ صحیح، چلے کشمش صحیح نہ صحیح،
पनीर ना सही, जौ के हिसाब से जो दरमियाने किस्म का है कम से कम इसका तो निकाल दें। तो जौ की रेट मालूम करें मार्केट में क्या है। 4 किलो 94 ग्राम का जो बनेगा, एक मोटा मोटी 100 रुपया आप समझ लीजिए, 100 रुपया होना चाहिए। और बाकी अगर आप सबसे निचले दर्जे में ही आकर के अगर आपको देना है 2 किलो गेहूँ और ये उसका आटा ही देना है 2 किलो 47 ग्राम, तो हमने मार्केट में कई लोगों से इसकी कीमत मालूम की। बाज़ लोगों ने कहा गेहूँ 18 रुपये है, बाज़ लोगों ने कहा 22 रुपये है, बाज़ लोगों ने कहा 24 रुपये है, बाज़ 29 रुपये तक बताए हमको। तो हम एक मोहतात बीच वाले को ले लिए 24 रुपये वाले। अब 24 रुपये के हिसाब से 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ की कीमत 50 रुपये करीब बनता है। तो उस हिसाब से हमने फितरा रख दिया है इस साल का 50 रुपया। लेकिन याद रखिएगा ये बिल्कुल निचले दर्जे का है। अगर आपसे हो सके तो आप कम से कम एक फितरा 100 रुपया निकालने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की